اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ، اور نہیں میں پاک کہتا نفسی اپنے نفس کو۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جیسے دیکھیں وہ جب زلیخا نے ان کو بہکانا چاہا، پھسلانا چاہا اور برائی کرنی چاہی، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر یہ نہیں کیا کہ میں نے کیا، میں بچ گیا یا میں نے بچا لیا۔ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے عاجزی۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا کہ میں بڑا نیک ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس ہے، ان النفس بے شک نفس لامارۃ، نفس امارہ، نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ برائی پر آمادہ کرنے والا نفس۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نفس امارہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ نفس جو آپ کو برائی پر آمادہ کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نفس جو ہے، وہ نفس امارہ جو ہے بالسوء، وہ تو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے۔ اب اس کے بارے میں نا دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے جیسے پیچھے زلیخا کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پھسلایا تھا اور میں نے اس طرح کیا تھا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ مطلب کہ یہی سارا اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ ما ابرئ نفسی، میں نہیں کہتی کہ میرا نفس بڑا پاک ہے اور یہ نہیں اس طرح۔ لیکن جو دوسرے علماء انہوں نے کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول تھا کہ جب زلیخا نے اپنی اس ساری چیز کا اقرار کر لیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں بھی کوئی اتنا پاک نہیں ہوں، میں بھی اس چیز میں گرفتار ہو جاتا، میں بھی اس کے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ ایسے پیچھے بھی تو آیا ہاں جی، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر تو مجھے نہ پھیرے گا تو میں بھی پھر مائل ہو جاؤں گا، جھک جاؤں گا، جی میں بھی جھک جاؤں گا، مائل ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پہ وہ پھر بھی یہ بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو پکیزہ نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس امارہ ہے وہ تو برائی میں مبتلا کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے وہی بچ سکتا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ یہ ایک اور چیز سمجھنی ہے کہ نفس تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نفس تین طرح کے ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ تینوں قرآن کے اندر آئیں گے۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ جیسے ہم کوئی خرچ کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ کرو، تمہیں خود ضرورت ہے، تمہیں فلاں جگہ پہ کام آ جائے گا۔ وہ خل کا حکم دیتا ہے، وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، وہ ہم سے غلط کام کرواتا ہے کہ فلاں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تم اس کے ساتھ ایسا کرو۔ یہ نفس امارہ، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائی ہیں۔ یہ نفس امارہ ہے جو آپ کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم نے غلط، آپ سوچتے ہیں، آپ اکیلے میں ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ مجھ سے میں نے ہی غلط کر دیا، اس کے ساتھ میں نے ہی ایسا کر دیا۔ نفس لوامہ، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو وہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی برائی پر آپ کو ملامت کرنے والا۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ وہ تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ ہاں، کتنا مطمئن ہو جائے، اللہ نے جیسے بھی حالات رکھے ہیں وہ انسان خوش ہے۔ نفس لوامہ، وہ جیسے یہ سورۃ فجر میں آتا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئن، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفس مطمئنہ، اس میں مایا ہے کہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جس کو اللہ یہ والا نفس دے دے، یہ والا جس کو نفس، اور ہم تو ہے ہی نہیں اس کا عمل، لیکن چلے نفس لوامہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ برائی جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم گناہ گار ہے، تو ٹھیک ہے، گناہ تو غلطی خطا ہماری فطرت میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ندامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس غلطی پہ اڑے نہ،
جو اڑ جاتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام اور شیطان کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، غلطی بھی نہیں ہم کہیں گے، بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، وہ اڑے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے رب کی طرف زارو قطار روئے ہیں، رجوع کیا ہے، ہاں معافی مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. لیکن یہ اڑ کون گیا؟ شیطان اڑ گیا. تو اب دیکھیں اس کا کیا حال ہے، راندہ ادھر. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں. تو نفس تین طرح کے ہوتے ہیں. غلطی ہو جائے اس کو تسلیم بننا. ہاں جی، یہ بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے. تو وہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما ابری نفسی، کہ میں پکیزہ نہیں سمجھتا اپنے نفس کو. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ تو حکم دیتا ہے برائی کا. الا ما رحم ربی، مگر وہی بچے گا نا جس کو میرا رب بچائے گا. ان ربی، بے شک میرا رب غفور رحیم، وہ بخشنے والا، وہ رحم کرنے والا ہے. وقال الملک تونی بھی، تو کہا بادشاہ نے کہ لاؤ اس کو میرے پاس، استخلص ہوں، کہ اس کو میں اپنے خالص لوگوں میں سے کر لوں، لنفسی، اس کو میں خالص کر لوں، نفسی، اپنے کام کے لیے، اپنے نفس کے لیے، یہاں پہ مطلب اپنے کام کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے اس کو خاص کر لوں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا. فلما، تو پھر جب کلمہ، اس سے بات ہوئی، جب یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے بات ہوئی. قالا، کہا، انک الیوم، بے شک تو آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین امین، ایک باوقار اور امانت، صاحب امانت ہے. اچھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے باتیں کی نا، تو یوسف علیہ السلام، اب تو یہ جو خواب بیان ہو رہی ہے نا یوسف، یہ خواب جو تھی نا بادشاہ نے پوری نہیں بتائی تھی، خواب پوری نہیں بتائی تھی، بس اتنی بتائی تھی، اور ابھی اس کی خواب تھی. لیکن یوسف علیہ السلام جب باتیں کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ آگے بھی آپ نے یہ دیکھا تھا. تو اس سے بادشاہ جو تھا بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کی باتیں سنی تو اور زیادہ ان کی طرف سے ان کے دل کو سکون ہو گیا. اور یہ دیکھیں کہ فوراً ایک اتنا اعلیٰ رتبہ ان کو دے دیا، اتنا بڑا رتبہ دے دیا، اور کہہ دیا کہ اب تم ہمارے پاس جو ہے باوقار ہو، عزت والے درجے پہ ہو، اور تم ہمارے پاس صاحب امانت ہو. قال، تو پھر اب دیکھیں آگے کہا جا رہا ہے قال اجعلنی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنا دے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں میں. اب دیکھیں یہ یہاں پہ آپ حدیثیں پڑھیں گے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عہدہ کبھی بھی طلب نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ طلب کرنے سے منع فرمایا. کہ جیسے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں جگہ پہ بنا دیں، آپ نے فرمایا جو عہدہ طلب کرتا ہے اس کو ہم نہیں دیتے. اور ویسے بھی یہی ہے، آپ دیکھیں جیسے ہم قوم سمود کا پڑھے تھے، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آتا ہے آپ کے پاس، وہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ خاص کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو نہیں سنبھال پاتے، آپ کو سزا بھی اتنی سخت ملتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے معجزہ، یہ جو کیا کہتے ہیں، خود عہدہ طلب کیا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اب خواب جو تھا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، اس کی تعبیر بتائی تھی. خواب کی تعبیر چونکہ اب وہ بتا چکے تھے، اور اب وہ جانتے تھے کہ جو 7 سال سخت آئیں گے اگر وہ زمین کے اس جگہ پہ رہیں گے، اور زمین کی یہ جو کھیتی باڑی یا یہ فصل کے عہدے پہ رہیں گے، تو وہ کیا کریں گے، وہ اس کو اچھے طریقے سے سنبھال لیں گے. کیوں سنبھال لیں گے؟ اس لیے سنبھال لیں گے کہ جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بادشاہ کافر تھا. اور آپ دیکھیں ہم اپنا حساب لگائیں، جب کسی چیز کی بازار میں مطلب کمی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اپنی چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ یہ ان کے دور تک سوچتے تھے کہ بادشاہ کافر ہے، اور جو آگے سردار ان کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی سارے جو ہیں ظاہر خود غرض نہ ہو جائیں. تو اس کے لیے چاہیے تھا ایک مسلمان، غم خاری کرنے والا، ایماندار، انصاف کرنے والا. تو آپ دیکھیں گے کہ آگے آج پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کس انصاف کے ساتھ پھر آگے وہ غلہ جو ہے تقسیم کیا. ان کے نگاہ میں سارے برابر تھے، امیر تھا، غریب تھا، جو بھی آتا تھا اس کو 1 اونٹ غلہ دیتے، یعنی کہ 1 اونٹ، یعنی کہ وہ جتنا اس کے اوپر آتا تھا ایک وزن رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اتنا اس کو ایک غلہ جو ہے دینا ہے. تو یہ وہ سارا چیز جو تھی، وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھی کہ اگر آپ کو لگے عہدہ طلب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ اس وقت کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جو اس چیز کو سنبھال لے گا،
تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ یہاں پر بنا دینا. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مجھے بنا دینا اللہ خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مقرر کر دینا. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور خوب اس کے بارے میں جاننے والا بھی ہوں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکنہ، اور یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ جس کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے کیسا یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکنہ، ہم نے جماؤ دے دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں. زمین کے اندر اللہ نے ایسا مضبوط ٹھکانہ دے دیا. کیا تھا ان کا سارا نقشہ دیکھا جائے سارا ذلت کا، کہ سب نے ان کو ذلیل ہی کیا. اللہ معاف کرے، نبی کے لیے ایسا ورڈ ہم نہیں بول سکتے. سارے ان کو پست کرنا چاہتے تھے، بھائیوں سے لے کے زلیخا سب. لیکن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اللہ نے ان کو کیسا جماؤ دے دیا. کیسے اللہ نے بلند کیا. یہ قرآن پڑھ کے انسان کا یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، بے شک وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا، جماؤ دے دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں. يَتَبَوَّأُ، وہ جہاں چاہتا، مِنْهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وہ ٹھکانہ پکڑتا جہاں وہ چاہتا. نصیبو، اللہ فرماتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں برحمتنا، اپنی رحمت سے، من نشاء، جسے چاہتے ہیں. ہم یہ ٹھکانہ اس کو دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، یا ہم اس جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں اس ٹھکانے پر جس پر ہم چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الاخراتی، اور البتہ اجر آخرت کا، خیر، وہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون،